السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اتحاد و اتفاق، وقت کی اہم ترین ضرورت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، بزرگوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت حمد و ثنا کے بعد کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو
متحد رہنے کا سبق دیا ہے، امت مسلمہ کو متحد رہنے کا سبق دیا ہے، اتفاق اور اتحاد کی دولت بتلائی ہے، اور نعمت کتنی بڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے۔ اتحاد اور اتفاق یہ ایک ایسی عظیم پونجی ہے اور ایسی عظیم دولت ہے کہ جسے ہر مذہب والوں نے اسے اہم سمجھا ہے۔ ہر مذہب کے نزدیک اس کی بڑی ہی اہمیت ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کائنات نظام کو جو سجایا ہے اور اس نظام کائنات کو بنانے کے بعد، سجانے کے بعد اللہ نے بتایا ہے کہ یہ نظام بھی چل رہا ہے تو آپس میں متحد اور متفق ہونے کی وجہ سے۔ آپ نظام کائنات پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات بنائی ہیں، زمین اور آسمان، سورج اور ستارے اور چاند۔ آپ ان پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی نہیں بنایا، بلکہ انسان کے ساتھ ساتھ یہ چاند اور سورج، سیارے، زمین اور آسمان بھی بنائے۔ اگر زمین و آسمان ہے تو اس لیے ہے کہ انسان ہے، زمین و آسمان اگر ہے تو کس لیے ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اگر انسان نہ رہے تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو بھی ختم کر دیں گے، کیا ضرورت ہے؟ اب انہی میں دیکھ لیجئے، رات اور دن میں کتنی جو ہے متحد ہونا پایا جاتا ہے ان دونوں میں۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف رات ہی رات رکھتے اور یہ سورج نہ بناتے تو پھر رات ہی رات رہتی، ہر وقت چاند اور ستارے ہی رہتے۔ تو اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ رات بنائی اور رات کے لیے جو سامان ہے، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب کے سب ہیں۔ پھر جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے سورج آ جاتا ہے۔ اگر سورج ہی سورج رہتا تو پھر ہر وقت پوری دنیا میں دن ہی دن ہوتا، رات نہ آتی۔ دیکھیے یہ دونوں میں کتنے اتحاد اور اتفاق ہے کہ ایک جاتا دوسرا آتا، ایک جاتا دوسرا آتا۔ پھر آگے آپ پڑھیں، اللہ نے انسانوں میں بھی فرق پیدا کیے، درجات بنا دیے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ امیر اور غریب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے امیر کی ضرورت نہیں، غریب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے کسی امیر کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ لیں، مزدور صبح نکلتا ہے مزدوری دینے کے لیے، کس کی ضرورت میں؟ کسی امیر کی ضرورت میں، کہ کوئی کام امیر بتائے گا تو میں کروں گا، اس سے مجھے فائدہ ہوگا۔ اگر امیر کہے کہ مجھے غریب کی ضرورت نہیں تو امیر کی فیکٹری کیسے چلے؟ امیر کے کارخانے کیسے چلے؟ امیر کے گھر کے کام کون بنائے؟ تو امیر کو غریب کی ضرورت، غریب کو امیر کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک دونوں میں متحد ہونا پایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام کائنات بنایا ہے تو بہت ہی مصلحت اور حکمت پر مبنی بنایا ہے۔ ہر قوم میں اتحاد کی اہمیت ہے، اور قوم سے آگے بڑھ کر آپ سیاسی منظر نامے پر آئیے،
سیاسی منظر نامے پر بھی آپ دیکھ لیں، ہر سیاسی پارٹی کیا چاہتی ہے کہ متحد ہو کر لڑے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر متحد نہیں ہوں گے تو پھر کوئی دوسرا آ کر ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ تو ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ متحد ہو کر لڑے، ہر سیاسی پارٹی چاہتی ہے کہ متحد ہو کر لڑے، ہر غریب اور امیر چاہتا ہے کہ دونوں میں متحد رہے۔ پھر جب یہ چیزیں ایسی ہیں، مادی چیزیں، تو پھر روحانی چیزوں میں متحد ہونے کی کتنی اہمیت ہے، اور امت مسلمہ کو خصوصاً متحد ہونا کتنا ضروری ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو متحد ہونے کا مرکز فراہم کیا ہے، وہ غیر قوموں کی طرح مرکز نہیں دیا۔ غیر قوموں میں متحد ہونے کا مرکز کیا ہے کہ فلاں ذات ہے تو وہ اپنی ذات میں متحد ہے، فلاں ذات ہے تو فلاں اپنی ذات میں متحد ہے۔ آپ عرب میں دیکھ لیجئے، کوئی بنو تمیم ہے تو کوئی بنو قریش ہے، کوئی فلاں ہے تو کوئی فلاں ہے۔ یہ ایک اتحاد جو ہے یہ ایک عارضی طور پر ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ عارضی طور پر مرکز دیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کسی بھی وقت اتحاد ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ بھائی اگر کوئی کالا ہے تو گورے میں نہیں آ سکتے، گورا ہے تو کوئی کالا نہیں بن سکتا، گورا ہے تو گورا ہی رہے گا، کوئی کالا ہے تو کالا ہی رہے گا۔ تو یہ دوسرے مرکز اتحاد اللہ نے ہمیں نہیں دیا، بلکہ اللہ نے جو امت مسلمہ کو متحد ہونے کا مرکز اور پلیٹ فارم دیا ہے وہ کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کیا فرما رہے اللہ رب العزت؟ وَاعْتَصِمُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو اور پکڑو۔ یہ ایک نعمت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں تم جو ہے تفرقہ نہ ڈالو، اس میں جو ہے پارٹی نہ بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ جب حضور علیہ السلام کے جانثار ساتھی اور صحابہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کیا تھے آپس میں؟ دشمن تھے۔ اللہ نے اسی چیز کو یاد دلایا، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، تم ایمان لے آئے، محبت اللہ نے ڈالی، اور اتنی محبت ڈالی کہ تاریخ عالم میں انصار مدینہ اور مہاجر مدینے کا ایک داستان بھری پڑی، اور غیر بھی اس کو تسلیم کرتے کہ انصار مدینہ جیسی کوئی تاریخ آج تک کسی قوم نے لکھی ہی نہیں، جو انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے لیے تاریخ لکھی۔ وہاں پر متحد کیسے ہوئے وہ؟ بھائی الگ الگ علاقے سے آئے ہوں گے انصار مدینہ میں، تو رنگ و نسل کے الگ ہوں گے، ذات پات کے الگ ہوں گے، اور قبیلہ اور خاندان کے الگ ہوں گے۔ اب وہاں پر جو متحد ہوئے انصار مدینہ اور مہاجر مکہ، تو کس بات پر متحد ہوئے؟ یہی ایک مرکز اتحاد تھا جو ایک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی مرکز وحدت تھا نہیں۔ یہی ایک پلیٹ فارم ہے امت مسلمہ کے مرکز پر متحد ہونے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم نے خود فرمایا کہ اس دنیا کے اندر صرف
دو ہی قوم ہیں، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ایک قوم تم میں سے مومن ہے اور ایک قوم کیا ہے؟ غیر مسلم، غیر مومن، اس کے علاوہ اور کوئی قوم ہے ہی نہیں۔ اور پوری امت مسلمہ کو بتایا کہ تم سب کے سب کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، تم سب کے سب کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو۔ اب یہ مسلمان ذات، بات، رنگ و نسل، قبیلہ، خاندان، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں تمہارے ساتھ، بس یہی ایک چیز ہے مرکز اتحاد کا، وحدت کریمہ۔ جب تک یہ چیز تھی مسلمانوں میں تو دنیا کے بڑے بڑے سپر طاقت مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ جب تک یہ چیز مسلمانوں میں تھی، بڑے بڑے سپر پاور طاقت مسلمان قوم سے ڈرا کرتی تھی۔ شاہان مغل جو اتنے دن تک حکمرانی کرتے رہے، اس چیز کی بنیاد پر وہ حکمرانی کرے لوگوں پر، وہ اتحاد کی وجہ سے حکمرانی کرتے رہے۔ اندلس کے اندر اسلامی حکومت تھی اور کئی سالوں تک حکومت کرتے رہے مسلم قوم، کس چیز کی بنیاد پر؟ اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر۔ سلطنت تیموریہ جو برسہ برس تک جو ہے حکومت لوگوں پر کی، وہ کس چیز کی بنیاد پر؟ اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر۔ اور جب سلطنت تیموریہ کے اندر زلزلہ آیا، زوال آیا، اور اسی طریقے سے اندلس کے اندر زوال آیا، اسی طریقے سے اور اسلامی ممالک میں جو زوال آیا، وہ کس چیز کی بنیاد پر؟ تاریخ دا، سائنس دا ریسرچ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ اندلس میں اسلامی حکومت پر زوال اگر آیا، اسلامی حکومت وہاں پر ختم ہوئی، تو اس کی بنیاد صرف اتحاد اور اتفاق کے علاوہ ایک دوسری چیز انتشار اور اختلافات آئی، اس لیے وہاں پر حکومت گری۔ سلطنت تیموریہ میں زوال آیا تو وہاں پر بھی سبب اگر کوئی چیز بنی ہے تو وہی انتشار اور اختلاف۔ اسی طریقے سے اور جہاں جہاں پر بھی آپ دیکھیں، جہاں پر بھی مسلمانوں کی اسلامی حکومت میں زوال آیا اور وہاں کی حکومت کا چراغ ٹمٹمانے لگا، گرنے لگا، بجھنے لگا، تو وہاں پر بھی وجہ صرف یہی کہ انتشار اور اختلاف۔ نہیں تو جب تک مسلمان متحد تھے تو جدھر جاتے تھے وہیں ادھر ہی جو ہے فتح بندی قدم چومتی تھی، کامرانی اور کامرانی قدم چومتی تھی۔ مسلمان زمین پر حکومت کرنا تو آسان، اس سے اور بھی آسان سمندروں پر حکومت کرتے تھے، جنگلوں میں حکومت کرتے تھے، جہاں پر راجا اور مہاراجا بھی ڈر جاتے تھے مسلم قوم سے، منٹوں میں سیکنڈوں میں جگہ خالی کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متحد تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک موقع پر کہا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا سیل رواں ہمارا، جدھر جاتے تھے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تب جب متحد تھے مسلم حکمران اور امت مسلمہ، تب یہ حالت تھی۔ اور جب انتشار سے مسلمانوں نے گلے لگائے، اختلافات سے لوگ گلے لگانے لگے، اختلافات کے کانٹے میں الجھ کر رہ گئے، تو پھر حالت یہ ہو گئی کہ مسلمان آج ہر ملک میں کروڑوں میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کچھ نہیں۔ اگر آج مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ہوتا تو اتنے دنوں تک
اہل فلسطین میں خون کی ندیاں کیوں بہتی؟ یہ دشمن قوم، فرقہ پرست قوم خون کی ہولیاں کیوں کھیلتے ان معصوم بچوں سے؟ لاکھوں انسانوں کو قبرستان کے اندر ڈھیر کیوں لگا دیے گئے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلم حکمراں اور امت مسلمہ متحد ہے۔ بہت ضرورت ہے، وقت کا اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو۔ جب امت مسلمہ متحد ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات جو ہے دنیا میں ہمیں دکھاتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ منتشر نہ ہو بلکہ متحد ہو، اور حضور علیہ السلام نے متحد ہونے ہی کو فرمایا، اور حضور کو بھی اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً متنبہ کیے ہیں، تنبیہ کیے ہیں کہ آپ جو ہے متحد بھی رہیے اور متحد ہونا امت کو سکھائیے۔ ایک موقع پر ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام قریش مکہ سے کچھ گفتگو کرنے لگے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کس طرح سے تنبیہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار مجھ سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں گفتگو کروں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ تو حضور نے اشراف قریش ہونے کی وجہ سے قریش مکہ کا ایک مقام و مرتبہ تھا، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور نے ان سے بات کرنے کی مہلت دے دی اور ایک مخصوص جگہ کی متعین کر دی کہ فلاں مخصوص جگہ پر ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو ہو رہی تھی، کسی تجویز پر بات ہو رہی تھی، اچانک حضور کے ایک صحابی، نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، جو مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ اچانک آئے اور کچھ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئے۔ تو نابینا ہے، دیکھے ہوں گے نہیں دیکھے ہوں گے کہ کیا یہاں پر پوزیشن ہے، کیا چل رہا ہے، اپنی حالت میں آ گئے اور حضور گفتگو قریش مکہ سے کر رہے تھے۔ اچانک حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو آئے تو آتے ہی حضور جو ہے تھوڑا سا الگ لہجے میں آ گئے اور آپ نے ان کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے قریش مکہ ان کی طرف گفتگو کرتے رہے، ان کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں، یہ سوچ کر رہے کہ یہ میرے صحابی ہیں یا یہ نابینا ہے، یہ کچھ بات نہیں تھی۔ بس حضور نے سوچا کوئی آئے ہوں گے اور میں اس وقت مخصوص آدمیوں سے بات کر رہا ہوں، یہاں بات میں دیکھیں گے، بس اتنی ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آیت مبارکہ اتری اور ایک سورت اتار دی، سورہ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں عبس وتولی، آپ جی بجی ہو گئے، آپ نے اپنا رخ الگ کر لیا، ان جاءہ الاعمى، اس بات سے کہ یہ ایک نابینا آیا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس ارادے سے آئے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی نصیحت کرنا ان کو کتنا فائدہ مند ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوتا ہے تو امت کو یہ پیغام جائے گا کہ اگر کوئی نابینا ہے تو ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے، کوئی غریب ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے، کوئی مفلس ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے، کوئی پچھلے طبقے ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے۔ اللہ نے اس میں
ایک آیت اتار دی، سورہ اتار دی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہاں ذات اور بات کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس مسلمانوں کو متحد ہونے کا ایک سبق دے رہے ہیں کہ مسلمانوں تم متحد ہو جاؤ، تم ذات اور قبیلے کے جھگڑے میں نہ پڑو. تمہارے سامنے بس مذہب اسلام کا یہی آئینہ رہنا چاہیے. انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں. یہ مذہب اسلام کا آئینہ ہے. آج امت مسلمہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتی. آج امت مسلمہ شعور اور بیدار ہونا نہیں چاہتی. خواب غفلت میں اب بھی امت مسلمہ پڑی ہوئی ہے اور ذات اور بات، رنگ اور نسل، قبیلہ اور خاندان کی اور اسی طریقے سے حکمت اور مصلحت کی چادر کو اپنے اوپر ڈال کر زندگی گزارتی. یہ حکمت اور مصلحت کی چادر اتار کر بھیجنا ہے اور سارے امت مسلمہ کو مرکز اتحاد کلمہ توحید پر متحد ہو جانا ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ ظاہری طور پر ہو، باطنی طور پر تو کچھ ہی نہیں. ایک مسلمان کا اللہ کے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ بہت مقام و مرتبہ بلند ہے. میں ظاہری طور پر بتا رہا ہوں. باطنی طور پر ایک مسلمان کا اللہ کے یہاں بہت مقام و مرتبہ ہے، لیکن ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی چاہیے کہ متحد ہو. اور اس متحد ہونے کے بعد ظاہری طور پر بھی امت مسلمہ کا ایک وقار لوگوں کے سامنے آئے. اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا کہ حبیب آپ کہو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے. یہی میرا سیدھا راستہ ہے. کون سا سیدھا راستہ؟ جو ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر صراط مستقیم پر چلنے کا سبق دیا ہے، وہی سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. تم مذہب اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. اگر تم نے دوسرے مذہب کے لوگوں کی طرف یا دوسرے مذہب کی طرف اپنا مذہب چھوڑنے کے ارادے سے نظر اٹھا کر دیکھا تو پھر کیا ہوگا؟ تم مذہب اسلام سے الگ الگ ہو جاؤ گے. کیونکہ مذہب اسلام کے علاوہ شیطانی راستے، طاغوتی راستے بہت ہیں، تمہیں الگ کر دیے جائیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. یہ وہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہے، تمہیں تاکید کی جا رہی ہے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو. اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے حضور کے لیے فرمایا کہ آپ کہیے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے پیغمبر آپ کہیے کہ میرا جینا اور میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اول المسلمین رہوں، سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں. تو یہ راستہ
کس کا راستہ ہے؟ قرآن اور احادیث کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر امت مسلمان کامیاب ہو سکتی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ ظاہری طور پر بے شمار تدبیریں اختیار کر لیں، ان تدبیروں میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر مل سکتی ہے کامیابی تو یہی حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے میں کامیابی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے تدبیر کر کے ہم کامیاب بھی حاصل کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہر ایک کو اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ جتنی بھی مسلم تنظیمیں ہیں، ان تمام مسلم تنظیموں میں یہ بات بتانی پڑے گی کہ دیکھو، اگر شریعت پر آنچ آئے تو پھر جو ہے ہمیں ذات اور بات، قبیلہ اور خاندان میں جھگڑ کر نہیں رہنا ہے، الجھ کر نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ کی شریعت کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو حفاظت اور محفوظ کرنے کے لیے متحد ہونا ہے۔ آج اللہ والے پکار کر ہم سبوں کو کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ، تم جو ہے ذات اور بات کی بنا پر مسجدیں الگ نہ کرو، ذات اور قبیلے کی بنیاد پر مدرسے الگ نہ کرو، ذات اور بات کی بنیاد پر عیدگاہیں نہ بناؤ، بلکہ کلمہ توحید کی بات پر، کلمہ توحید پر متحد ہونے کی کوشش کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر اکابرین یہ بھی آج کے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ خصوصاً آج جو ہے ایسی تعلیم حاصل کرو جو ٹھوس تعلیم ہو، اس کے لیے اپنے علاقے میں مکلا پیدا کرو، قانون داں پڑھنے والے نسل پیدا کرو، تاکہ دوسرے جگہوں پر ہمیں بھٹکنا نہ پڑے۔ قانون داں ہماری نسل میں اگر ہو، ہماری ریاست میں ہو، ہمارے علاقے میں ہو، تو پھر اسی قانون داں کو لے کر ہم آگے بڑھیں۔ آج نہ ہمارے پاس مکلا ہے، نہ قانون داں ہے، اور نہ کوئی اچھی تعلیم حاصل کر کے بہترین ڈگری والا۔ اگر ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ بس دینی لبادات کو ختم کر کے دنیاوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں اس وقت ضرورت ہے کہ مکلا پیدا ہو، قانون داں پیدا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی لباس میں بھی ہو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی اگر بہترین انگریزی داں ہے تو اسلامی لباس کو پہننا ایک معیوب سمجھتا ہے، عیب سمجھتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہر مسلمان کو اس کے لیے متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، اور ایک ایک مسلمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، مَن لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا، اور کما قال علیہ السلام کہ جو شخص مسلمانوں کی معاملات سے کوئی اس کو لگاؤ نہیں، کوئی فکر نہیں کہ کون مسلمان مر رہا ہے، جی رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اگر کچھ بھی اس کو لگاؤ نہیں ہے، فَلَيْسَ مِنْهُ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ آج مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ نہیں، بس ہمارا آشیانہ تو محفوظ ہے نا، دوسرے کا آشیانہ کچھ بھی ہو، ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، کچھ بھی ہو، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، اگر قوم پر غیروں کی یلغار ہے تو کیا ہوا؟ اگر قوم کی غیروں کی یلغار ہے تو کیا ہوا؟ ہمارا آشیانہ تو محفوظ ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسے ہی ہماری حالت رہے تو پھر حضور کی حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے، مَن لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، کہ جو مسلمانوں کی معاملات میں کچھ پڑھنا ہی نہ چاہتا، بس اپنی فکر ہے، فَلَيْسَ مِنْهُمْ، تو پھر وہ مسلمان ہے
ہی نہیں، اس کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو متحد ہو کر مرکز اتحاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر قائم اور ثابت رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔